حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام دونوں معزز ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جائیے مکہ المکرمہ میں اور ہمارے گھر کی تعمیر نو کیجیے۔ حضرت خلیل و حضرت ذبی علی نبینا علیہم السلام دونوں معزز باپ اور بیٹا، آپ مکہ المکرمہ میں اس جگہ تشریف لے کر گئے کہ جہاں قدرت نے اپنے گھر کے بنانے کی نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت خلیل و ذبی جب دونوں وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، یہاں نہ تو دیواریں نہ بنیادیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قدرت کی طرف سے جواب آیا، پیارے جب طوفان نوح آیا تھا نا تو ہم نے اپنے گھر کو اٹھا لیا تھا۔ عرض کی کہ اے اللہ، تعمیر نو تو میں کروں لیکن مجھے اس کی بنیادیں تو پتہ ہوں، مجھے پتہ ہو کہ لمبائی کتنی چوڑائی کتنی۔ فرمایا پیارے کچھ دیر صبر کیجئے اور ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ اسے قرآن کریم فرقان حمید اپنی پاک زبان میں یوں بیان فرماتا ہے، وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا کرو۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ نے سماعت کی۔ اسی آیت کریمہ کے تحت ان چیزوں کا جواب آ رہا ہے، ان سوالوں کا جواب آ رہا ہے جو حضرت خلیل نے اپنے اللہ سے کیے۔ تفسیر طبری متوفہ 310 ہجری، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کے سامنے ایک عجیب و غریب چیز کا ظہور فرمایا۔ وہ کیا تھی؟ سنیے، فبعث اللہ ریحا یقال لها ریح الخجوج لها جناحان ورأس فی صورت حیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کے سامنے ایک ہوا کو بھیجا، اور کہتے ہیں کہ اس ہوا کو خجوج کا نام دیا گیا، اور اس کے دو پر اور ایک صورت، اور وہ صورت بھی ایسی تھی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سانپ ہوتا ہے، یعنی سانپ کی صورت، دو اس کے پر یا بازو سمجھ لیجئے۔ تو یہ چیز ظاہر ہوئی۔ تفسیر کبیر متوفہ 606 ہجری امام رازی کی۔ اسی آیت کے تحت وہاں ایک اور روایت درج ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خلیل و حضرت ذبی علی نبینا علیہم السلام کے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا پیش ہوا، اور وہ کیا تھا اور وہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں وفیہا رأس، اس بادل کے ٹکڑے کا سر بھی تھا، یتکلم، اور وہ باتیں بھی کرتا تھا، وَلَهُ لِسَانٌ وَعَيْنَانِ، اس کی زبان بھی تھی اور اس کی دو آنکھیں بھی تھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو صورت ظاہر ہوئی تھی بادل کی، ذرا اسی روایت پہ غور کرتے ہیں۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اس صورت نے آپ سے کلام کیا اور وہ ایک بادل کا ٹکڑا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ حضور مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو وہ بادل پکار کے کہنے لگا کہ جتنا میں چوڑا ہوں اتنی ہی چوڑائی میں آپ اس کی بنیادوں کو رکھیے، اور جتنا میں لمبا ہوں اتنی ہی لمبائی میں آپ اس کی بنیادوں کو رکھیے، یعنی یہ وہ بنیادیں جو باہر باؤنڈری نظر آنے والی ہے۔ حضرت خلیل اس بادل کو دیکھتے جاتے اور نیچے زمین پہ نشان لگاتے جاتے۔ یوں طول و عرض میں آپ نے اس بادل کے ٹکڑے سے باتیں کرتے ہوئے زمین پہ کچھ لکیریں کھینچیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حضرت جبریل امی تشریف لائے، اور حضرت جبریل امی نے اپنا پر مارا، اور جیسے ہی آپ نے اپنا پر مارا تو زمین جو تھی وہ 7ویں تہ تک اس میں گڑا پڑ گیا، اور حضرت خلیل اور حضرت ذبی نے دیکھا کہ اس میں وہ سب سے پرانی بنیادیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رکھوائی تھی وہ نظر آ رہی تھیں۔ لہٰذا انہی بنیادوں پر حضرت خلیل اور حضرت ذبی نے اللہ کے گھر کی
दोबारा तामीर नौ।